بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، جمعہ کے روز ہم اس کے پہلے حصہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم گوشہ پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے سب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، آج بتائیے گا، جمعہ کا روز ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم گوشہ پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ کون سا موضوع انتخاب کر کے لائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم عورت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یعنی جدید معاشرے میں، جدید دور میں، جدید زمانے میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے اور سیرت نبوی اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ایک ایسے معاشرے میں تھا کہ جس معاشرے میں عورت ہو یا غلام ہو، لونڈی ہو، یا اس کے علاوہ جانور حیوانات کی ہم بات کرتے ہیں، یا مرد، کوئی بھی انسان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا تھا عرب کے معاشرے میں، اس کو تاریخ نے بیان کیا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور سیرت کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آج کے دور میں جہاں عورت کو کچھ نہ کچھ حقوق دیے گئے ہیں، وہ اسلامی معاشرہ ہو، مسلم معاشرہ ہو، یا وہ مغربی معاشرہ ہو، لیکن ایک صدی پہلے، دو صدی پہلے جب ہم ان معاشروں کا حال دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی عورت کو کمتر خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن 1500 سال پہلے قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں عورت کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا، یہ کوئی بات آسان نہیں تھی، اس لیے کہ جب معاشرہ اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک قدر سے، ایک ویلیو سے یا اخلاق سے واقف نہ ہوں تو وہاں پر ایسی بات کہنا اور اس بات پر عمل کر کے دکھانا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم مکہ کا اور مدینہ کا اور عرب کا معاشرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عورت کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے کوئی ایسے ارشادات، ایسے اقوال، کوئی ایسے معاہدات اور کوئی ایسی تعلیمات ہمیں نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ تھا۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے نشاندہی بھی کی ہے اور اشارتاً بات بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر وراثت کے حوالے سے قرآن نے ایک حصے کو متعین کر دیا۔ یہ اس لیے متعین کیا گیا کہ اس سے پہلے عورت کو کوئی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا تھا۔ اب ہم ذرا ترتیب کے ساتھ اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں عورت کی جو حیثیت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، وقار دیا، عورت کو اس کے حقوق دیے اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ عورتیں مردوں کی شریک ہیں، یعنی جیسے مرد ہیں ویسے ہی عورتیں ہیں، جیسی عورتیں ہیں ویسے مرد ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی بھی تعلیم اور تربیت کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیسے تعلیم اور تربیت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں، یعنی خاص طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تربیت اور جو تعلیم فرمائی، وہ ان کے اخلاق اور کردار سے اور خدمات دین سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔
تو یہاں پر جدید دور کی جو عورت ہے اس کے لیے بھی اس بات کا سبق موجود ہے، رہنمائی موجود ہے کہ وہ آج کے دور کے حساب سے تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے اور اعلیٰ مہارت بھی حاصل کر سکتی ہے، یعنی اس پر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلچر تعلیم کا اور تربیت کا پیدا فرما دیا تھا تو وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ صحابہ صحابیات بلکہ آگے ان کی نسلیں بھی قرآن کی مفسرہ بھی بنی، حدیث کی محدثہ بھی بنی اور تاریخ کی مورخہ بھی بنی، علم الانساب کی ماہر بھی بنی، فقہ اور قانون کو جاننے والی بنی، یعنی صحابہ کی صاحبزادیاں اور پھر آگے ان کی پوتیاں اور نواسیاں، انہوں نے پھر اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ ناظرین کرام، عورت کا ایک کردار وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی معمار ہے، گھر کو تعمیر کرنے والی ہے، یعنی اس کا ایک خاندانی کردار ہوتا ہے، یعنی ایک بیوی کی حیثیت سے بھی کردار ہے، ایک ماں کی حیثیت سے بھی کردار ہے، ایک بہن اور بیٹی کے حوالے سے بھی کردار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے کردار کو اس طرح بیان فرمایا کہ جو جنت ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے۔ اب ماؤں کے قدموں تلے سے مراد یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی، اپنی خاص طور پر ماں کی خدمت کرے تو وہ جنت کی حقدار ٹھہرے گی، لیکن اس میں ایک سبق اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ بچے جنت کے حقدار ٹھہر جائیں، یعنی جنت ان کو ملے، اپنے کردار اور اخلاق سے جنت کے وہ حاصل کرنے والے بن جائیں اور اس کے مستحق بن جائیں، حقدار بن جائیں۔ تو یعنی ماں کے حقوق کو بھی اس حدیث میں بیان کر دیا گیا، اور صرف حقوق نہیں بلکہ ماں کے جو ذمہ داری ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، عورت کے سماجی کردار پر ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، تو آئیے میں آپ کو عورت کے سماجی کردار کے حوالے سے بتاتا ہوں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عورت کا ایک کردار تھا، سماجی کردار تھا، بیعت رضوان کے موقع پر بھی کردار تھا، بیعت میں شرکت بھی کی خواتین نے، ہجرت کے موقع پر بھی دیکھ لیجیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت اسماء نے کھانے کا انتظام کیا اور کھانا پہنچایا، یعنی ہجرت کے موقع پر بھی ایک سماجی کردار ہمیں عورتوں کا صرف مکہ میں نہیں، سفر کے دوران نہیں بلکہ مدینے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے موقع پر خواتین بھی ساتھ ہوتی تھی، اور جہاد میں پانی پلانا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، یہ جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر خواتین کی حاضری ہوتی تھی اور وہ موجود ہوتی تھی۔ تو گویا کہ خواتین کا سماجی کردار بھی ہے، یعنی سماجی کردار اس طرح کے مردوں کو خواتین نے تعلیم بھی دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درس ہوتا تھا مدرسہ، وہ سب سے بڑا ہوتا تھا، اور وہاں پر مرد حضرات بھی آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی خواتین، عورت یعنی طب میں، تعلیم میں اور تحقیق میں اور مختلف شعبوں میں، میڈیا میں، سیاست میں اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ ضرور ادا کرے، لیکن اسلام نے شرم اور حیا کی تعلیم دی ہے۔ یہ حیا کی تعلیم مرد کے لیے بھی ہے لیکن خاص طور پر عورت کے لیے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے لیے اس کی شخصیت، اس کے وجود اور اللہ نے جو اس کو تخلیق کیا تو اس حوالے سے اس طرف زیادہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ جو شرم کے اور حیا کے اور پردے کے یا اس کے علاوہ جو اخلاقی تقاضے ہیں ان کو خاص طور پر خواتین پیش نظر رکھیں۔ آخری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ حقوق اور ذمہ داریاں یہ بیلنس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر حق ذمہ داری سے پیدا ہوتا ہے، یعنی میرا جو حق ہے وہ میری بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے، جو میری ذمہ داری وہ میری بیوی کا حق بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی خواتین کو بتایا اور عملی طور پر آپ نے اس کو نافذ کر کے عملی طور پر لوگوں کی تربیت کر کے آپ نے یہ بتایا کہ عورت کے اگر ذمہ داریاں ہیں تو وہ اس کے حقوق بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن پاک کہتا ہے کہ معروف طریقے سے جس طرح عورت کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح عورت کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چند نکات اور چند باتیں ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اگر دور حاضر میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی سیرت نے، آپ کے احکام نے، آپ کی سنتوں نے، آپ کی احادیث نے اور قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ بنیادی طور پر عورت کا کردار کیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اسی طرح پیدا کیا جس طرح مرد کو پیدا کیا. جس طرح مرد انسان ہے اسی طرح عورت بھی انسان ہے. جس طرح مرد کی شخصیت ہے اسی طرح عورت کی بھی شخصیت ہے. اور مقام و مرتبہ خدا کے ہاں عورت یا مرد ہونے پر نہیں ہے. یعنی مرد کوئی ہے تو وہ اعلیٰ مرتبہ رکھے یا عورت ہے تو وہ کم مرتبہ رکھے، نہیں. قرآن اور اسلام اور رسول اللہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا، جس کا کردار اچھا، جس میں تقوی، جس میں پرہیزگاری، اعلیٰ خوبیاں اور صفات جس شخص کے اندر ہوں گی، جس ذات کے اندر ہوں گی، وہ خواہ مرد ہے یا وہ عورت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، زیادہ محترم ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں آج کے دور میں اور دور حاضر میں، تو ان بنیادی نکات کو ہم مد نظر رکھ کر رسول اللہ کی سیرت سے استفادہ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے. اس گفتگو کے دو پہلو میرے سامنے آتے ہیں. ایک تو جو پہلو آپ نے بیان کیا اور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ایک اور بھی ہمارے جو نقاد ہیں جو نقد کرتے ہیں ہمارے ہاں لٹریچر پہ، ان کی طرف سے بھی ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بیان فرمایا کہ عورت کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور بہت ہی کم تر اس کو سمجھا جاتا تھا. جبکہ ہم عرب کے معاشرے کو دیکھیں تو بہت سی خواتین ایسی بھی تھیں جو ایک سیاسی حوالے سے یا اپنے قبیلے کی سربراہ کے طور پہ ایک مقام رکھتی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ کا رضی اللہ عنہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اسی طریقے سے زیبا بنت عمر ایک خاتون تھیں، وہ اپنے قبیلے کی سردار تھیں. پھر اسی طریقے سے قرفہ ایک قبیلے کے سردار تھیں، خنسا بنت عمر، اور اس طریقے سے اور بہت سے نام ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان کا ایک مقام تھا. تو یہ کہہ دینا کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ محل نظر نہیں ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جب ہم ایسی بات کہتے ہیں نا، عرب کے معاشرے کے حوالے سے کہتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، تو اس کی بنیاد عمومی رویہ، چال چلن معاشرے کا ہوتا ہے. ٹھیک. آپ جب کوئی مثال لائیں گے تو وہ ایک ایکسیپشنل صورت ہوگی، ایک استثنائی صورت ہوگی، وہ آپ سامنے رکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے چند خواتین کا محترم خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ دو پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ممکن ہے کوئی اور بھی پہلو سامنے آ جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کی ذاتی اوصاف ہوتی ہیں، ذاتی صلاحیت، ذاتی قابلیت ہوتی ہے کہ جو برے سے برے معاشرے میں بھی وہ منظر پر آ جاتی ہیں خواتین اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر. صحیح. ایک بات تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ تعلق ایک اشرافیہ طبقے سے ہوتا ہے. یعنی اشرافیہ ہمارے ہاں تو نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے، بڑے خاندان سے تعلق ہوتا ہے. جیسے عرب میں قبائل تھے تو متمول، مالدار خاندان، سردار کے خاندان، سیاست میں، حکومت میں، معیشت میں یا معاشرے میں ان کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ خواتین پھر سامنے آ جاتی ہیں نام کی وجہ سے. جی. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ایک عام طبقہ ہے اس معاشرے کا یا جو مفلوق الحال طبقہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، تو وہ ان کی صورت حال کیا تھی اس وقت، یہ چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ رومی معاشرے کی بھی آپ بات کریں یا یونانی معاشرے کی آپ بات کریں یا ہندو معاشرے کی آپ بات کریں یا ایرانی معاشرے کی قبل از اسلام آپ بات کریں، تو بہت سی خرابیاں وہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خوبیاں بہرحال وہاں پر، چونکہ انسان کا دامن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کلی طور پر انسان خوبیوں سے خالی ہو. یہاں تک کہ پیغمبران خدا کے زمانے میں بھی آ کر کچھ لوگ تو تھے نا جو ایمان لانے والے بھی تھے، ان کی آواز پر لبیک کہنے والے بھی تھے. اگر آپ ان کا حوالہ دے دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کے بعد اچھے ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی اچھے تھے. ٹھیک. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح اگزامپلز لیں گے تو آپ کو وہ اگزامپل مل جائیں گی. لیکن عمومی طور پر ایک معاشرے کا چال چلن، ایک کلچر، کئی دفعہ جو قانون ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں
کوئی زیادتی کا پہلو موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کیا اس بات کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے اگر تانے بانے ہم پیچھے جا کے کڑیاں ملائیں کہ آخر یہ صورتحال پیدا ہی کیوں ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا کی پیدائش ہوئی ہے اور پھر زمین پہ دونوں کو اکٹھے بھیجا گیا اور حقوق و فرائض کا تعین ہو گیا، تو یہ کہاں سے یہ جون سی ہے اس طرح کی کہ عورتوں کے ساتھ جو ایکویلٹی نہ دینے کا جو تصور ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، یعنی جرنلائز اگر ہم اس کو کہیں کہ جرنل ان کے ساتھ ایک بیہیویئر اچھا نہیں تھا، تو اس کو ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ بات؟ دیکھیں، پہلی بات یہ انسان کے اندر خود موجود ہے، یعنی مقابل جو شخص ہے اس کے ساتھ ایک حسد کا رویہ یا ایک تناؤ کا رویہ یا ایک جسے کہتے ہیں کہ بغض اور کینہ کا رویہ، یہ انسان کا کئی وجوہات سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ایک مسابقت کا پہلو ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جلن کا پہلو، کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا۔ ایک تو بنیادی طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی فطرت میں، اس کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے اس میں جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس میں مرد کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک قوام کی حیثیت ہوتی ہے، عورت کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ گھر کے حوالے سے، یا اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا ایک خاندانی ذمہ داری اس کی پہلے درجے پر آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر واضح بات ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی مرتبہ ہوتا ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم انسانی تاریخ میں دیکھیں تو صحیح استعمال کرنے والے بھی ذمہ داریوں کے ہوتے ہیں، غلط استعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ مرد کا جو براہ راست تعلق بنتا ہے وہ عورت کے ساتھ ہی بنتا ہے، یعنی وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے۔ تو اب ان کے اندر بیلنس رکھ کر چلنا، یا مرد کا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا، چونکہ یہاں پر بہت سی اور وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر وہ ظلم پر بھی اترتا ہے، عدوان پر بھی اترتا ہے، زیادتی پر بھی اترتا ہے۔ ایک تو اپنے رائٹ کی بات کی، یعنی مذہب نے جو اس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے وہ اسی بنیاد پر ہی مہیا کی ہے نا، کہ ایک تو مرتبہ اور عہدہ جو اللہ نے ایک ذمہ داری مرد کو قوام کی دے دی، تو واضح بات ہے کہ انسان کسی بھی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کو مس یوز بھی کرتا ہے، تو اس کو مس یوز کرنے میں پھر اس کا جو پہلا نشانہ بنتا ہے وہ پھر عورت ہی بنتی ہے۔ اچھا مان صاحب، میں آپ کی پہلی بات پہ آنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جو جتنے بھی نام ہم نے لیے ہیں، اگر ہم اس ٹائم پیریڈ پہ آبادی کو دیکھیں، مکہ کی یا مدینہ کی آبادی کو دیکھیں یا آس پاس کے جو قبائل تھے ان کی آبادی کو دیکھیں تو بہت کم آبادی تھی۔ اس کم آبادی والے ایریا میں بھی اس طرح کی اگر کچھ خواتین کے نام ملتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپشنل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ہو نا کہ کروڑوں کی یا اربوں کی آبادی تھی یا چلے لاکھوں کی آبادی تھی تو اس کی بنیاد پہ کچھ 10 کیس بھی اگر نکل آئے ہیں تو ایکسیپشنل کیس ہم اس کو کہہ لیں گے، لیکن ہم ایک چھوٹے آبادی والے علاقے میں اس طرح کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، ان کو ایکسیپشنل کیس کیسے کہیں گے؟ دیکھیے، اس کا جو پس منظر ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو رواجات اور جو رسوم وہ چند بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں، آپ ان کو قوانین کی صورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک جو صورت سامنے آتی ہے وہ مذہب ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ مذہبی بنیادوں پر، سورۃ الانعام کو پڑھیے تو مذہبی بنیادوں پر جو عقائد انہوں نے گھڑے، شرک کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اپنے معبودان باطل کے حوالے سے، بتوں کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے اسی تفریق کو مذہب کی بنیاد پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ یعنی جو اچھا حصہ ہے قربانی کا، جو جانور قربان کیے معبودوں کے لیے، اس میں سے اچھا حصہ مرد لے گئے، یا وہ جو پروہت ہیں، پجاری ہیں وہ لے گئے، یا وہ جو سردار ہیں، طاقتور ہیں وہ لے گئے۔ اب جو اس کا ماڑا حصہ ہے، کمزور چیز ہے، مردہ جانور ہے، وہ عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے، یا جو نچلا طبقہ ہے ان کے لیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جب عقائد کی صورت دے دی جائے نا، نظریات کی صورت دے دی جائے، تو وہ معاشرے میں پھر اس ظلم کو، اس زیادتی کو اور اس عدم مساوات کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، یہ خیال کر کے کہ یہ خدائی تقسیم ہے۔ تو ایسے بہت سے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر، یعنی مثال کے طور پر غلامی کا زمانہ ہے، اب اس غلامی کے زمانے میں
عورت کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہے. یعنی جنگوں میں جو عورتیں آتی ہیں اب ان کے ساتھ جو معاملہ رکھا جاتا ہے، یہ تو اسلام نے آ کر پھر کچھ اس بارے میں رہنمائی دی، ہمیں بتایا کہ بھئی جو عورت تمہارے پاس جنگ کی صورت میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے. یعنی اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظریات میں، جو عقائد میں، جو مذہب کے نام پر اور کچھ قوانین کی بنیاد پر وہ ایک زیادتی کی صورت جب اختیار کرتی تو ایک معاشرے میں اس کا ایک چال چلن اور ایک رویہ لوگوں کا اس کے مطابق پھر تشکیل پاتا ہے. صحیح. ہمارے صاحب میں دوسرے پہلو کی طرف آؤں گا جو آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا. آپ بتائیے گا کہ آج کی جو جدید دور میں رہنے والی خاتون ہے وہ جاب ہولڈر بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، اس کے باقی جو اقربا ہیں وہ بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھر ہے، پھر آپ نے کہا کہ وہ معمار ہوتی ہے اپنے گھر کی. یہ مختلف ذمہ داریاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو صحابیات کی زندگی ہے ان میں بھی دیکھیں تو بہت سی خواتین، جیسے ابھی میں نے کچھ نام لیے، اسی طرح اور خواتین ہیں جیسے زینب بنت جو ہے نا جہش وہ ہیں، حضرت خولہ ہیں، حضرت ختیجہ ہیں. یہ ایک معاشرے میں معاشی طور پہ بھی ایک مقام رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی معمار بھی ہیں. تو آج کی جدید عورت جو ہے، آج کے جدید معاشرے کی جو عورت ہے، وہ کیسے دونوں پہلوؤں کو اپنی زندگی کے ساتھ ایسے الائن کرے کہ زندگی بھی اچھی چلتی رہے، گھر بھی ایک جو ہے نا وہ اچھا بن جائے، وہ معمار بھی ہو اور اچھی ایک سماجی کارکن یا ایک جاب ہولڈر بھی بن جائے. عورت کو اپنی ترجیحات طے کرنی ہوں گی کہ اس کی پہلی ترجیح کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو خود دیکھنا ہوگا اپنے آپ کو. یعنی مثال کے طور پر بہت سی خواتین ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتی. جی. اب وہ سماجی کردار وقت ان کے پاس ہوتا ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہیں. اچھا، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو شادی تو ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اب ان کے پاس بہت سا وقت نکل آیا، اب وہ سماجی کردار ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک عورت ایسی ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہی، علیحدہ رہ رہی ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ وقت سماجی کردار کے حوالے سے نکل آتا ہے. یعنی گویا کہ عورت نے اپنی ذات، اپنی شخصیت اور اپنے معاملات کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنا مقام کا متعین کرنا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو لہٰذا ہم ایک بات کو لے کر اس کو ہر عورت پر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پر عورت بیوی ہے، بچے ہیں اس کے، تو واضح بات ہے کہ اس کا پہلا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے اور گھر کو یہاں پراورٹی کا تعین ہو. جی بالکل ایسے ہی. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب، ہم ایک اور پہلو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں. آج کل ہمارے ملک میں سیلاب ہے اور بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہیں اور مختلف لوگ اس پہ مختلف آراء دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی جو ہم نے مظاہر فطرت کو ہم نے خراب کیا ہے اس کی وجہ سے ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ جو زمین یا فطرت کا جو قانون ہے، جو مظاہر ہیں، اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ صرف انسان کے استعمال یا اس کے معاش سے متعلق ان کی اہمیت ہے، یا پھر یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی امانت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت اسی طرح سے سوال کرے گا، اسی طرح سے ہماری دی ہوئی زندگی پہ سوال کرے گا؟ قرآن مجید نے اس حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہیں یہ آیات اللہ ہیں، اللہ کی آیات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایمان کی بنیاد پر اگر ہم اسے دیکھیں گے تو یہ آیات اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. صحیح. یعنی ہم ان کو دیکھ کر خدا تک پہنچتے ہیں. بے شک. یعنی یہ دلائل ہیں ذات خدا بندی کی. جیسے سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہاں پر رب العالمین فرمایا. یہ جو عالم ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو جاننے والا ہوتا ہے، عالم جس کو ہم کہتے ہیں علم والا. عالم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کو جانتے ہیں. تو ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم خدا کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. خدا کو جانتے ہیں، خدا تک پہنچتے ہیں. تو لہٰذا یہ عالم ایک تو ایمان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، آسمانوں میں، وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. صحیح. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
اب جب اللہ نے اس ساری کائنات کو مسخر کیا، تسخیر، تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس سے استفادہ کرے، اس کائنات سے، اور اس طریقے سے استفادہ کرے کہ اس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہے اور ساری مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے۔ تو لہٰذا یہ ایک دوسرا قدم ہو جاتا ہے جو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ یعنی پہلا ایمان کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو آیات اللہ ہیں، اور دوسرے پہلو سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے۔ تو لہٰذا واضح بات ہے کہ آپ کو ایک چیز دی جاتی ہے تو آپ کی دانائی، آپ کی ذمہ داری، آپ کی فراست کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس دی ہوئی چیز کا خیال بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر ایک چیز دی جائے تو آپ اس کو یعنی مس یوز کریں، اس کو بہت رفلی آپ استعمال کریں، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کس کا نقصان کیا؟ تو آپ نے اپنا ہی نقصان کیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس کائنات میں جو نعمتیں ہیں خدا کی، یہ امانت ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم نے اس کو استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہاں اس حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ مستقر و متاع الی حین، کہ یہاں جو ٹھکانہ ہے تمہارا اور یہ جو اس کائنات میں دنیا میں جو سامان ہے الی حین، یہ ایک مدت تک کے لیے تمہارے پاس ہے، تم بھی یہاں پر ایک مدت کے لیے ہو اور اس کا استعمال بھی تمہارے ایک مدت تک کے لیے ہے، اس کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، یعنی وہ کھانے کا، وہ پہننے کا، وہ پینے کا، وہ انسان کی زندگی میں جو بھی سہولت، ایون کہ یہاں تک کہ یہ ہوا اور یہ فضا، یہ پانی، ہر چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے صحیح استعمال کی ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے قرآن میں اور سنت میں۔ تو لہٰذا اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم خدا کے ہاں سرخرو ہوں گے، اگر ہم اس کو برباد کریں گے اور اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے قبضہ کی بات کی ہے اور پھر آپ نے بتایا کہ اسی طرح سے ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا خیال کرنا ہمارے پہ ضروری ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر ایک سوال کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت ہے کہ جس نے زمین کی حدود تبدیل کی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ رب العزت اس کی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اب اس روایت کے تناظر میں یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے، کتنی سنگین بات ہے کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں پہ درخت کاٹ دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ظلم اور عدوان کا جو لفظ استعمال کیا اور سختی کے ساتھ اس سے منع کیا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں، عدوان نہ کریں۔ دیکھیے تمدن جیسے جیسے ارتقا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کی مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں، لیکن جو بنیادی بات قرآن بیان کر دیتا ہے وہ ایسی بات ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ظلم۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یعنی وہ دولت کا معاملہ ہے، وہ زمین کا معاملہ ہے، وہ آپ کی فیکٹریوں کا معاملہ ہے، وہ بہن بھائی کا تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، ماں باپ کا تعلق ہے، اس سارے تعلق میں بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کریں اور کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں۔ یہی معاملہ ہو جاتا ہے جہاں پر انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، جیسے مثال کے طور پر حکومت کا عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے کاروباری لوگوں کا اپنے کسٹمر کلائنٹ سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح ان تعلقات میں بھی ہمیشہ ظلم اور عدوان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی، دیکھیے زمین پر قبضہ کرنا یہ بھی ظلم اور عدوان میں ہی آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہے کہ جیسے ایک ظالم کے ساتھ خدا قیامت کے دن معاملہ فرمائے گا، اسی طرح وہ شخص کے جو اس طرح دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی بھر کی جمع پونجی لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ گھر بنا کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ان کا گھر جو ان سے وہ بالکل تہوبالا ہو کر رہ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی یہ بڑی بد دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے یہ عرش پھاڑ کر بھی خدا کے پاس پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ کہ جو اس طرح ظلم اور زیادتی اور جان بوجھ کر اگر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں جواب دیں اور خدا کا خوف کریں، اور دنیا میں ہی اپنی زندگی میں ان معاملات کو حل کر کے اور اپنے جو لوگ ہیں مظلوم اور متاثر ان کو اس لحاظ سے
ان کو مطمئن کر کے یہاں سے دنیا سے جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ صاحب ایک بالش، ہم ایک بریک لے لیں، اس کے بعد آپ کا سوال لیتے ہیں، اسی سے متعلق ہم گفتگو بالکل اسی کرتے کا ہیں۔ ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میں صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی جو ہماری بات بریک سے پہلے چل رہی تھی، تو اس حوالے سے میرے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے جو ایک پڑھا تھا کہ ایک بالش زمین پہ بھی قبضہ جو ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سخت وعید تھی، میں چاہوں گی کہ آپ وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھیں۔ جی آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کیا تو 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، اسے کہا ہوگا اب تو کہا جائے گا کہ اب تو چل، یہ اسے کہا جائے گا۔ یہ جو 7 زمینیں ہیں، مطلب یہ کہ عذاب کی اور سزا کی شدت اور سختی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یعنی جو ایک بالشت زمین کتنی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو عذاب ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ 7 زمینوں کے برابر ہوگی، اس شخص کو خدا کی طرف سے دی جائے گی۔ صحیح۔ ایک سوال پلیز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بے شمار مرتبہ ہم اپنے پروگرام میں یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں اور ماؤں کے مقام کو کس قدر بلند فرمایا اور عملی طور پہ دکھایا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس ٹاپک کے حوالے سے آپ دوبارہ کچھ ایسی باتیں جو ان سی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں، کہ جس سے، کیونکہ مجھے نظر آتا ہے اپنے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہت سننے کے باوجود ماؤں کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، گھروں میں ماؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ باپ کی نسبت اپنی ماں کے ساتھ زیادہ مس بیہیو کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ نرم ہے یا اس کو دبایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جو آپ نے آخری جو الفاظ بولے، اصل میں وہی اس کا جواب ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کھول دیتا ہوں کہ چونکہ جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے نا براہ راست، تو وہاں پر پھر رویہ بھی اسی کے ساتھ کبھی کمی بیشی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ یعنی ماں کا چونکہ اولاد کے ساتھ براہ راست ایک رابطہ ہمیشہ گھر میں زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بچے جن سے دور ہوتے ہیں ان کی طرف کشش زیادہ ہوتی ہے، اور بچے جن کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں ان سے ان کی تھوڑی سی دوری ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ایک مزاج یا طبیعت کا یا فطرت کا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو ماں کی طرف سے ہے، ماں چونکہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک صلاحیت رکھی ہے وہ ایبزارب کرنے کی رکھی ہے، یعنی برداشت کرنے کی، یہ چیز زیادہ عورت کے اندر، ماں کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی تربیت ہے، دودھ پلانا ہے، بچوں کے لیے راتوں کو جاگنا ہے، یہ ماں زیادہ اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے یہ سر انجام دیتی ہے اور دے بھی سکتی ہے۔ تو یہ اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کا زیادہ جو ماں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے بچے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بچے بھی ہوتے ہیں جو فرما بردار بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے اپنے مزاج سے، اور چونکہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کا جو آگے بڑھنا ہے یعنی بلوغت کی طرف جیسے جانا ہوتا ہے، ہارمونز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، کچھ اندر کی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ باہر معاشرت جو ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر، اس سے بھی عدم اطمینان ہوتا ہے، بہت سے ایسے مسائل۔ تو خود وہ جو بچہ اس طرح مس بیہیو کرتا ہے وہ خود ایک باقاعدہ طور پر اسٹڈی اس کی ہونی چاہیے کہ وہ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں انہوں نے ہمارے جو قبرستان ہیں ان کو بھی بڑا جو ہے نا وہ متاثر کیا ہے، اب قبریں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور نشاندہی باقی نہیں رہی۔ آپ یہ بتائیے گا جو قبریں بہہ گئی ہیں، جو قبرستان ختم ہو چکے ہیں، ان کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی مرمت دوبارہ سے، ان قبروں کی نشاندہی، یا پھر ان قبروں کو کھول کے وہ جو اندر میت ہے اس کو دوسری جگہ منتقل کرنا، اس سارے پہلو کو آپ بیان کیجیے۔ سب سے پہلے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے ناظرین کرام جو ہمارے سن رہے ہیں وہ بھی، کہ مردے کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ انسان کی حرمت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈیاں ٹوٹنا یا توڑنا یہ ایسے ہی کہ جیسے زندہ انسان کی ہڈیاں توڑنا ہے، یہ حرمت کی بنیاد پر، عزت اور تکریم کی بنیاد پر آپ نے یہ فرمایا۔ اچھا، اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے، دیکھیے اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
ایسی ڈیڈ باڈی ہے کہ جسے دفنائے ہوئے کچھ دن ہوئے اور سیلاب آ گیا. اب واضح بات ہے کہ ابھی اس کا جسم باقی ہے. صحیح. اب اس کے جسم کو اگر وہ جگہ میسر ہے جہاں پر وہ پہلے مدفون تھا تو اس کو وہیں پر ہی دفن کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, چونکہ اس کا جسم موجود ہے ابھی. تو اگر وہ جگہ صحیح میسر نہیں ہے تو پھر کوئی اور جگہ پر جو بھی آسانی کے ساتھ میسر ہوگی منتقل کر دیا جائے گا. اچھا, پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سال گزر گئے, اب جسم باقی نہیں رہا قبر میں, اب صرف ہڈیاں ہیں. اب اس کا احترام اور اس کی حرمت یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو جمع کر کے کسی جگہ پر ان کو دفنا دیا جائے, ان کو دبا دیا جائے. تو لہٰذا انسان کے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا, ہاتھ ہے, کوئی کھوپڑی ہے, کوئی ٹانگیں ہیں, کچھ بھی ملتا ہے, ان کو بڑے ادب اچھے طریقے سے اس کا اہتمام کر کے, اس کو اکٹھا کر کے, جمع کر کے, اس کو پورے احترام کے ساتھ اس کو دفنا دیا جائے. اور جو لوگ دیکھنے جاتے ہیں مردے کو کیا حالت ہے اس کی قبروں کے اندر, اب تو قبریں جو ہے نا وہ گر گئی ہیں نا, بہت سی قبریں, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی دیکھنے جاتا ہے تو یہ تماشا نہیں ہے, عبرت کا مقام ہے. یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کل ہم بھی انہی قبروں میں ہم ہوں گے, اور ایسی صورتحال میں کیا حال ہوگا لوگوں کا اس وقت. تو لہٰذا عبرت کے نقطہ نظر سے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ جائے, ضرور دیکھے. لیکن یہ ہے کہ جو ہڈیاں ہیں اور جو مردہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ مانند صاحب آپ کے گفتگو کا. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.